آج ہم مستقبل پر نظر ڈال رہے ہیں، خاص طور پر سال 2026 پر، اور ایک ایسے موسمی واقعے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو شاید سب کچھ بدل سکتا ہے۔ لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہمیں ماضی میں جانا ہوگا، ایک ایسی عالمی تباہی کی طرف جسے بھلا دیا گیا ہے لیکن جو آنے والے وقت کے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے سال 1870 سے۔ اس وقت دنیا بھر میں تاریخ کے بدترین قحط میں سے ایک پھیلا ہوا تھا۔ یہ کوئی ایک علاقے کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک عالمی تباہی تھی، اور اس کی جڑ میں ایک ایسا موسمی پیٹرن تھا جو آج ہمیں بہت جانا پہچانا لگتا ہے۔ اور اس تباہی کی انسانی قیمت وہ تو تصور سے بھی باہر تھی۔ ایک اندازے کے مطابق 5 کروڑ لوگ مارے گئے تھے۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ 5 کروڑ زندگیاں تھیں جو ایک ایسے موسمی واقعے کی وجہ سے ختم ہو گئیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر تھا۔ جیسا کہ یہ بات واضح کرتی ہے، یہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں تھا۔ ہندوستان، چین اور برازیل، 3 الگ الگ براعظم، سب ایک ہی وقت میں اس کی لپیٹ میں آئے۔ یہ ایک زبردست یاد دہانی ہے کہ ہماری یہ دنیا آپس میں کتنی جڑی ہوئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس سب کی وجہ کیا تھی؟ ایک بہت طاقتور موسمی واقعہ، اور اصل خوفناک بات یہ ہے، سائنسدانوں کا خیال ہے کہ بالکل وہی واقعہ 2026 میں واپس آ رہا ہے، لیکن اس بار یہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے۔ تو آخر یہ پر اسرار طاقت ہے کیا جو پوری دنیا میں تباہی مچا سکتی ہے؟ چلیں اب ذرا اس چیز کو سمجھتے ہیں جسے ایل نینو کہتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ بہت سادہ لفظوں میں سمجھے تو ایل نینو کا مطلب ہے بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشن کا کچھ حصوں میں غیر معمولی طور پر گرم ہو جانا، لیکن پانی کے درجہ حرارت میں یہ چھوٹی سی تبدیلی پوری دنیا میں ایک ڈومینو ایفیکٹ شروع کر دیتی ہے، جس سے بارشوں، درجہ حرارت اور موسم کے سارے پیٹرن درہم برہم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، ایک عام سال میں تجارتی ہوائیں گرم پانی کو مغرب کی طرف دھکیلتی رہتی ہیں، لیکن جب ایل نینو والا سال آتا ہے تو یہ ہوائیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ وہ گرم پانی بیچ میں ہی رہ جاتا ہے اور بس پوری دنیا کی موسمی مشینری گڑبڑا جاتی ہے۔ یہ بالکل ایک چھوٹا سا سوئچ دبانے جیسا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ 2026 میں جو آ رہا ہے وہ کوئی عام ایل نینو نہیں ہے، ہم بات کر رہے ہیں ایک سپر ایل نینو کی۔ اور جو چیز ہے اسے اتنا خطرناک بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی دنیا میں آ رہا ہے جو پہلے ہی گرم ہو رہی ہے۔ یہ ایک پرفیکٹ طوفان ہے۔ ذرا اس بات پر غور کریں، ایل نینو کے کھیل میں آنے سے پہلے ہی ہماری دنیا صنعتی دور سے تقریباً 1.4 ڈگری سیلسیس زیادہ گرم ہو چکی ہے۔ مطلب ہم پہلے ہی ایک بخار کی حالت سے شروعات کر رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ اس پہلے سے گرم سیارے میں ایک طاقتور سپر ایل نینو کی انرجی بھی شامل ہو جائے، کیا ہوتا ہے جب آپ پہلے سے جلتی ہوئی آگ پر مزید تیل ڈالتے ہیں؟ نتیجہ وہ واقعی چونکا دینے والا ہے۔ سپر ایل نینو گلوبل وارمنگ کے اوپر درجہ حرارت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ ایک ایسے کمرے میں ہیٹر چلا دیں جو پہلے ہی گرمی سے تپ رہا ہو۔ یہ صرف گرم نہیں ہوتا، یہ خطرناک حد تک گرم ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہوئی پوری دنیا کی بات، لیکن جب یہ سب کچھ زمین پر اترتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ آئیے ہندوستان پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، ایک ایسا ملک جو ایک بہت ہی خطرناک 4 سطحی بحران کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہندوستان کے لیے یہ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ 4 ایسے بحران ہیں جو ایک ساتھ حملہ کرنے کو تیار ہیں۔ ایک کمزور مانسون، شدید گرمی، زراعت کی تباہی اور ایک بہت بڑا معاشی جھٹکا، اور ہر ایک مسئلہ دوسرے کو مزید بگاڑ دیتا ہے۔ چلیں ذرا ان نمبرز کو دیکھتے ہیں۔ ہم معمول سے 8% کم بارش کی بات کر رہے ہیں، جو ایک ایسے ملک کے لیے تباہ کن ہے جہاں آدھی سے زیادہ کھیتی باڑی بارش پر منحصر ہے۔ ہم گرمی کے ریکارڈ ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں 9% تک بڑھ سکتی ہیں۔ یہ صرف خیالی خطرے نہیں ہیں، یہ حقیقی دنیا کے اثرات ہیں جو لاکھوں لوگوں کی زندگیوں پر پڑیں گے۔ لیکن یہ نمبرز، یہ اعداد و شمار، یہ پوری کہانی نہیں بتاتے۔ ان تمام معاشی اور موسمی اعداد و شمار کے پیچھے اصل انسانی قیمت کیا ہے؟ یہاں آ کر یہ بحران واقعی ذاتی بن جاتا ہے۔ اس نمبر کو دیکھیں، 38 کروڑ۔
یہ ہندوستان میں ان مزدوروں کی تعداد ہے جن کا کام انہیں سیدھا شدید گرمی کی زد میں لاتا ہے۔ کسان، تعمیراتی مزدور، ریڑھی والے، ان کے لیے ہیٹ ویو کا مطلب صرف بے آرامی نہیں ہے، یہ ان کی روزی روٹی اور ان کی زندگیوں کے لیے ایک براہ راست خطرہ ہے۔ اور شہروں میں تو یہ مسئلہ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہے اربن ہیٹ آئلینڈ ایفیکٹ۔ کانکریٹ اور ایسفالٹ دن بھر گرمی جذب کرتے ہیں اور پھر رات کو اسے خارج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے شہر اپنے آس پاس کے دیہی علاقوں سے کئی ڈگری زیادہ گرم ہو جاتے ہیں۔ وہ لفظی طور پر کانکریٹ کے تندور بن جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے، اصل خطرہ ہمیشہ دن کی تپش میں نہیں ہوتا، یہ رات کے وقت ہوتا ہے، جب جسم کو ٹھنڈا ہونے اور ریکور کرنے کا موقع نہیں ملتا، جب رات کا بڑھا ہوا درجہ حرارت گرمی کی تھکن کو جان لیوا ہیٹ سٹروک میں بدل سکتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم اس آنے والے بحران کا سامنا کرنے کے لیے بے بس نہیں ہیں۔ بچاؤ کے لیے ایک بلو پرنٹ موجود ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ابھی اسی وقت عمل کرنا ہوگا۔ اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے ہمیں 3 اہم سطحوں پر کام کرنا ہوگا۔ انفرادی اقدامات جو ہم سب کر سکتے ہیں، شہری سطح پر تبدیلیاں جو ہمارے شہروں کو ٹھنڈا کر سکتی ہیں، اور ایسی پالیسیاں جو مسئلے کی جڑ تک پہنچیں۔ انفرادی سطح پر چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جان بچا سکتی ہیں۔ پانی پیتے رہنا، دن کے گرم ترین وقت میں دھوپ سے بچنا، اور جو لوگ باہر کام کر رہے ہیں ان کا خیال رکھنا، یہ چھوٹے چھوٹے کام بہت بڑا فرق ڈال سکتے ہیں۔ لیکن صرف انفرادی کوششیں کافی نہیں ہیں، ہمیں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ ٹھنڈی چھتیں جو سورج کی روشنی کو واپس منعکس کریں، ہمارے موجودہ درختوں کی حفاظت اور ہیٹ ویوز کو ایک سرکاری آفت تسلیم کرنا، یہ وہ اقدامات ہیں جو پورے شہروں اور کمیونٹیز کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جب ہم 2026 اور اس کے بعد کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایک بہت اہم سوال خود سے پوچھنا چاہیے، یہ جو شدید گرمی کی لہریں ہم آج دیکھ رہے ہیں، کیا وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک نارمل موسم گرما بن جائیں گی؟ یہ وہ مستقبل ہے جو ابھی لکھا نہیں گیا، اور آج ہم جو فیصلے کریں گے وہی اس مستقبل کا تعین کریں گے۔